بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قومی وائس کی معزز دوستوں، میں ہوں محمد کامران۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں حضرت شیس علیہ السلام کون تھے؟ آج کی اس زیر نظر ویڈیو کے اندر ہم حضرت شیس علیہ السلام کی زندگی کا مکمل واقعہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیں، اور نئے آنے والے تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں، موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے اور وصی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وصال کے بعد جانشینی کے فرائض انہوں نے ہی سر انجام دیے۔ اللہ رب العزت نے ظاہری حسن و جمال سے بھی نوازا تھا، حسن معنوی سے بھی آراستہ کیا تھا، اور حضرت شیس علیہ السلام انتہائی صالح اور زاہد انسان تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے جب حضرت حابیل کے قتل کو 5 سال گزر چکے تھے۔ حضرت حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا انتہائی اداس رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا غم دور کرنے کے لیے انہیں حضرت شیس جیسا حسین فرزند عطا فرمایا، اور شیس کا معنی عطیہ خداوندی ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت حوا سے کہا، یہ منمونا بچہ حابیل کے عوض اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 235 سال تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ہر حمل سے 2 بچے پیدا ہوتے تھے، مگر حضرت شیس علیہ السلام اس سے مستثنا تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام حضرت حوا کے ہاں اکیلے پیدا ہوئے۔ جڑواں بچے نے جنم نہ لیا، یہ صرف اور صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کی وجہ سے تھا۔ جب حضرت حوا نے حضرت شیس کو جنم دیا تو حضرت آدم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو ان کی آنکھوں کے درمیان دیکھا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی شکل بالکل حضرت آدم علیہ السلام کے مطابق تھی، اور وہ حسن صورت اور خوبی میں حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی رحلت کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا، ان سے عہد لیا اور انہیں رات دن کے اوقات عبادت کی تعلیم دی۔ انہیں یہ بھی بتایا کہ میرے جانے کے بعد ایک بہت بڑا طوفان آئے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تو آپ کو اپنا جانشین مقرر کر رکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو اپنا نبی منتخب فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخلوق کی رہنمائی کے لیے پسند فرمایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر 4 کتب اور 100 صحیفے نازل فرمائے، ان میں سے 50 حضرت شیس علیہ السلام پر نازل کیے۔ حضرت شیس علیہ السلام بڑے نیک اور صالح انسان ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے عابد اور زاہد بھی تھے۔ آپ ہر وقت درود و وظائف میں مشغول رہتے، چنانچہ آپ دوسرے بڑے پیغمبر تھے۔ نہ صرف پیغمبر تھے بلکہ پیغمبر زادے بھی تھے، اس لیے آپ کی طبیعت بڑی نرم اور سادہ تھی۔ آپ دنیا کی آلائش و نمائش سے الگ رہتے تھے، تنہائی کو پسند فرماتے تھے، نفس کی رضا اور تہذیب و اخلاق کو مد نظر رکھتے تھے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرتے تھے، حقوق العباد کا بہت خیال رکھتے تھے، والدین کی اطاعت کرتے اور ان کی خدمت کرتے تھے۔ والدین کی خدمت کی سعادت آپ ہی کو حاصل ہوئی، آپ نے دل کھول کر ان کی خدمت کی۔ جب حضرت آدم کا آخری وقت آ گیا تو آپ ہی ان کے پاس تھے اور ان کی خواہش کے مطابق پھل لینے چلے گئے۔ آپ ان کی نگاہ میں بہت ہی پیارے اور عزیز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دن رات کی ساعتوں کا علم عطا فرمایا تھا، ہر ساعت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تعلیم دی۔ وہ ہمیشہ مکہ مکرمہ میں مقیم رہے اور تا وصال حج اور عمرہ کرتے رہے۔ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفے جمع کیے اور اپنے صحیفوں کو بھی ترتیب دی، ان کے مطابق عمل کیا، بیت اللہ کو پتھر اور مٹی سے تعمیر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس سے فرمایا، نور نظر تم میرے بعد میرے خلیفہ ہو، تقوی کو لازم پکڑو، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی کرو۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ساقی عرش پر مکتوب تھا، اور میں اس وقت روح اور مٹی کے مابین تھا۔
میں نے آسمانوں کے گرد چکر لگایا، میں نے وہاں ہر جگہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا دیکھا تھا، اور میں نے حورین کے گرد و نواح میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ یہ نام مبارک شجر طوبی اور سدرۃ المنتہا کے درخت حجابات کے اطراف ملائکہ کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا تھا۔ ان کا ذکر کثرت سے کرو، ملائکہ ہر گھڑی ان کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ حقیقی مومن وہ ہے جس میں یہ خصلتیں پائی جاتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو، شاہ وقت کا حکم بجا لاتا ہو، صلہ رحمی کرتا ہو، محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ دیتا ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہو، نیک اور بد کو جانتا ہو، ماں باپ کا حکم بجا لاتا ہو، والدین کی خدمت کرتا ہو، غصے کو حد سے زیادہ نہ بڑھانا، گناہوں سے پرہیز اور مصیبتوں میں صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ اور انجیل کے مطابق آپ کی عمر مبارک جب 105 برس ہوئی تو آپ کے ہاں انواش کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد آپ کی عمر 800 سال برس ہوئی تو آپ کے ہاں بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں جن کے نام معلوم نہیں ہو سکے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے فرزند حضرت انوش کو وصیت کی کہ وصال کے وقت عمر مبارک 912 برس تھی۔ حضرت انوش نے ہی آپ کو غسل دیا اور کوہ ابی قیس کے غار میں دفن کر دیا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچتا رہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔